اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 101 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قصر نماز کا حکم فرماتا ہے، اور جنگ میں جب خوف ہو دشمن کا تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ الخوف، اس کا بھی ذکر اسی میں ہی ملتا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ، اور جب تم سفر میں نکلو، فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں سفر کرنے لگے ہو، فلیس علیکم، بس آپ پر نہیں ہے، جناح، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا، کہ تم قصر کرو، من الصلاۃ، نماز کی، تو نماز کی قصر کرو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب زمین میں تم سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو آپ پر کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز کی قصر کرو۔ قصر کا مطلب جو 4 رکعتیں ہیں اس کی 2 پڑھو۔ ان خفتم، اگر تمہیں خوف ہے، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں ستائیں گے، ان الکافرین، بے شک یہ جو کافر ہیں، کانوا لکم عدوا مبینا، یہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ ارشاد ہوا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں کہ تم نماز کی قصر کرو، یعنی نماز میں تخفیف کرو۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، فتنے میں ڈالیں گے، کیونکہ کافر تمہارے ہیں ہی کھلے دشمن۔ دیکھیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز قصر کا حکم عطا فرمایا ہے، یعنی 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھ لیا کرو، ظہر، عصر اور عشاء۔ ان 3 نمازوں کے 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھ لیا کرو۔ مسافر جو ہے وہ 15 دن سے کم کی نیت کرتا ہے تو مسافر ہے، اسے 2 فرض ہی پڑھنے ہوں گے۔ اگر مسافر نے 15 دن سے زیادہ کی نیت کر لی ہے تو پھر مسافر نہ رہا، وہ مقیم ہو گیا، اب وہ پوری نماز ہی پڑھے گا، یعنی اگر ظہر ہے تو 4 فرض پورے ہی پڑھے گا۔ سفر میں سنتوں کی گنجائش نہیں ہے، قصر صرف فرض میں ہے۔ سنتیں اگر آپ کے پاس وقت ہو تو پھر پوری پڑھیں، اگر وقت نہیں ہے تو نہ پڑھیں، صرف فرض قصر پڑھیں، یعنی 4 ہیں تو 2 پڑھیں، تو پھر اپنے کام کی طرف نکل جائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت یعنی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو قصر نماز ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک رعایت ہے، ایک صدقہ ہے۔ اس صدقے کو، اس رعایت کو قبول کر لو۔ مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔
کفار کے خطرے کے وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں۔ امام کے ساتھ 2 رکعت یہ نماز ہوتی ہے۔ ایک گروہ نماز پڑھے گا، دوسرا گروہ حفاظت کرے گا، یعنی فوج جو ہوگی اس کے 2 گروہ بنائیں گے، ایک گروہ حفاظت کرے گا اور ایک نماز پڑھے گا، یعنی 1 رکعت نماز ایک فوجی دستہ پڑھے گا، دوسرا فوجی دستہ حفاظت کرے گا۔ اب جو حفاظت کرنے والا دستہ ہے اس کی جگہ 1 رکعت پڑھ کے یہ دستہ چلا جائے گا، یہ حفاظت کرنے والا بن جائے گا، اور جو حفاظت کر رہا تھا وہ اب آ کے دوسری رکعت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ تو اس طرح امام کی 2 رکعتیں ہو جائیں گی اور یہ ایک رکعت فوج والے پڑھیں گے، سپاہی یعنی کہ۔ تو اس کو کہتے ہیں نماز صلاۃ الخوف۔ صلاۃ الخوف جو ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر دشمن جیسے 50 میل سے زیادہ کے فاصلے پر ہو تو پھر تو آپ 2 رکعتیں پڑھیں، یعنی 1 رکعت ایک فوجی دستہ پڑھے اور دوسری رکعت دوسرا فوجی دستہ آ کے پڑھے گا۔ لیکن اگر آپ 50 میل سے کم ہیں، یعنی جہاں آپ رہتے ہیں وہیں پہ جنگ چھڑ گئی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ اس میں 4 رکعتیں پڑھیں گے، 4 رکعتوں والی نماز ہے تو ایک دستہ 2 رکعتیں پڑھے گا، پھر وہ چلا جائے گا، حفاظت کرے گا، اور پھر حفاظت کرنے والا دستہ آئے گا اور پہلا دستہ حفاظت پہ واپس چلا جائے گا، دوسرا دستہ اب دوسری رکعت پڑھے گا۔ یہ اور دوسرا اگر 4 رکعتیں ہوں گی تو 2 رکعتیں ایک دستہ پڑھے گا، 2 رکعتیں دوسرا دستہ پڑھے گا۔ اور اگر آپ فاصلے پر گئے ہوئے ہیں جیسے 50 میل سے زیادہ، تو پھر آپ کو ایک دستہ جو ہوگا فوج کا وہ 1 رکعت پڑھے گا اور دوسرا دستہ دوسری رکعت پڑھے گا۔ امام 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے گا۔ تو یہ سلسلہ ہوگا، اس طرح سے صلاۃ الخوف ادا ہوگی۔ تو گویا امام جو ہے فوج کے 2 گروہ بنائے گا، ایک گروہ اگر دور گئے ہوئے ہیں تو 1 رکعت پڑھے گا آ کر، اور دوسرا گروہ پھر دوسری رکعت آ کر پڑھے گا، اور امام 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیرے گا۔ سفر کی نماز جو ہے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، سوائے ظہر عصر عشاء کے، ان کی 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھنے ہیں، باقی فجر کے 2 فرض وہی رہیں گے، مغرب کے 3 فرض وہی پڑھنے ہوں گے، ان میں قصر نہیں ہے۔ بہت ساری روایات یہ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جایا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ہی پڑھا کرتے تھے، یعنی قصر فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی کہ مسافر کی نماز 2 رکعت ہے یہاں تک کہ وہ گھر لوٹ آئے یا اس کی وفات ہو جائے۔ اگر مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو اس پر اتمام لازم ہوگا، یعنی وہ پوری نماز پڑھے گا، کیونکہ مقیم نماز 4 فرض ہیں تو پورے 4 پڑھائے گا، تو یہ بندہ جو مسافر ہے اس امام کے پیچھے پورے 4 فرض ہی پڑھے گا۔ اگر
امام کے پیچھے وہ ذرا لیٹ گیا ہے، یعنی ابھی ایک رکعت ہو گئی ہے، دوسری میں ملا ہے یا تیسری میں ملا ہے یا آخری رکعت میں ملا ہے، اور یہ مسافر جو بندہ ہے تو یہ کھڑا ہو کے بعد میں 4 رکعتیں ہی پوری کرے گا، امام کے مطابق 4 رکعتیں یہ پڑھے گا اس طرح سے۔ ہاں اگر کوئی شخص ہے جس کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے جو کہ قصر نماز تھی، اب وہ اس کی قضا، وہ بھی قضا بطور قصر نماز ہی پڑھے گا، اس طرح ہوگا۔ مسافر کب بنتا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 48 میل کا فاصلہ کرنے کے بعد مسافر بن جاتا ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 46 میل کے فاصلے کے بعد بندہ مسافر بن جاتا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ 57 میل کے بعد بندہ مسافر بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ نماز قصر میں آپ نے ہمیشہ 4 فرض کی بجائے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ اگر سنتیں اور نفل وغیرہ آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور پڑھیں اور ان کو پورا پورا پڑھیں، اگر وقت نہیں ہے تو پھر آپ سنت نفل بے شک نہ پڑھیں۔ تو آپ پر جو فرض ہے وہ یہی 2 رکعتیں ہیں جو کہ قصر نماز ہے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہتا ہے کہ میں تاجر ہوں، بار بار مجھے بحرین جانا پڑتا ہے، تو میں کتنی نماز، کیا میں نماز میں اختصار کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہ آپ نماز میں قصر کریں، نماز 2 رکعت پڑھا کریں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے جو ایک پہاڑی علاقے میں گیا یہ ارادہ کر کے کہ 3 دن بعد واپس آ جائے گا، لیکن وہاں پر برف باری شروع ہو گئی اور 15 دن تک وہاں، یا 15 دن سے زیادہ وہاں پہ وہ رکا رہا، تو پھر وہ وہی یعنی قصر ہی پڑھتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی شخص کسی جگہ گیا، کسی دوسرے شہر میں یا دوسرے ملک میں، وہاں پہ گرفتار ہو گیا، اب اس کا ارادہ تھا کہ میں وہ 5-10 دن میں واپس آ جائے گا، لیکن وہ تو گرفتار ہو گیا، اب اس کو کئی مہینے لگے، اب جب تک وہ وہاں رہے گا وہ نماز قصر ہی پڑھتا رہے گا۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کہ بے شک یہ جو کافر ہیں نا وہ آپ کے کھلے دشمن ہیں، اس لیے ان سے ہوشیار رہنا ہے، جنگ کے وقت بھی ہوشیار رہنا ہے کہ نماز کا وقت آ جائے تو آدھی فوج جو ہے نماز پڑھے، آدھی فوج جو ہے وہ حفاظت کرے۔ گویا نماز اتنی اہم ہے کہ یہ ہر صورت ادا کرنی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ یہ جو کافر ہیں آپ کے دشمن ہیں، ان کو آپ کی عبادت کا احترام نہیں ہے، یہ تو تمہاری ایذار آسانی سے باز نہیں آتے اور تمہارا نقصان جب ہوتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، بلکہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے آپ کو ہوشیار رہنا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ کو غفلت میں دیکھ کر آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ کے درمیان ایک غزوہ میں مصروف تھے اور نماز ظہر پڑھا رہے تھے،
نماز پڑھ کے جب فارغ ہوئے تو کفار کا جو لشکر تھا اس میں سے خالد بن ولید نے کہا کہ جب یہ لوگ نماز پڑھ رہے تھے ہم نے ان پر حملہ کیوں نہیں کیا، کیونکہ اس وقت تو ان کے پاس نہ ہتھیار تھے نہ کچھ تھا، ہم تو آسانی سے ان کو شکست دے سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کرم کیا مسلمانوں پہ۔ آج ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کی بارش فرمائے اور دین حق کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو کے دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرمائے، آمین۔